ایسی پوچھ بس آگے ہم نہیں بول رہے. اچھا اردو اتنا مشکل زبان نہیں ہے لیکن ایکسپیرینس کے ساتھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ اب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوگا. سیکھ لیں نا اردو، آپ سیکھ رہے ہیں. ابھی نہیں سیکھ لے آرام میں تو اکیڈمی تو نہیں بتائیے گا آج کڑا وقت جب مبارک زیب صاحب جب کڑا وقت آیا پارٹی پر تو آپ کے حوالے سے بڑی خبریں گردش کر رہی تھی. شاہد کھٹک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مبارک زیب ووٹ نہیں دینے جا رہے. کیا سچویشن تھی؟ ایک منٹ بات یہ ہے کہ ہمارا بھائی ریحان زیب خان جو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بہت ایف آئی آر ہے، جیل بھی کاٹ ہے. ان کے ساتھ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس دن کا شہادت ہوا اس دن ان کے گلی میں پی ٹی آئی کا مبصر ہے. اگر ہم دوسری طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنے بھائی کے ساتھ غداری کریں. یہ سب جھوٹے. میں آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں، میں کل بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ جب میرا بدن میں سانس ہے ساتھ تب تک انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں. اگر بالفرض کوئی ساتھ میں ناراضگی دوبارہ سے ہوتی ہے یا خان صاحب سے جس طرح آج بھی دوبارہ سے ایسا کوئی فنڈز آپ کو نہیں ملتے، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، پھر کیا لایا عمل اختیار کریں؟ نہیں انشاءاللہ سب کچھ ملے گا. پارٹی ہمارا ہے اور میں پارٹی کا ہوں اور میں ہمارا بھائی نے پارٹی کی بہت قربانی دے رہے. انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گلی شکی نہیں آیا. مبارک زیب یہ بھی بتائیے گا، آپ نے 4 ڈیمانڈز رکھی تھی جن میں 50 کروڑ فنڈ اور ساتھ میں گلظفر کے حوالے سے آپ نے ان کو صدارت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا. تو مطالبہ تو کیا آپ کا پورا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے؟ اچھا 4 ڈیمانڈ ہماری اس طرح نہیں ہے کہ یار ہم یہ پرسنل ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارے علاقے کا ڈیمانڈ ہے. یہ میں نے لوگ میرے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا، ہم نے بہت مینڈیٹ کے ساتھ ادھر آیا. ہمارے ڈیمانڈ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی علاقے کے لیے کچھ کر سکتے ہو. اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کا مبصر ہے، میں پی ٹی آئی کے نام روشن کروں. دوسری بات یہ ہے کہ اب گلظفر کی بات کریں، گلظفر ہمارا سابقہ ایم این اے، وہ ہمارے خلاف پیچھے پوسٹ وغیرہ کر رہے. میں اس لیے یہ بات کریں کہ بھائی ان کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھاتے تو پھر اسے عہدے سے ہٹاؤ. تو عمران خان سے آپ ملنے آئے آج، کتنے خوش تھے اور کیا چیزیں تھی جو کہ ڈسکس کرنی تھی خان صاحب سے آپ نے؟ بہت خوشی کے ساتھ ادھر آیا لیکن ملاقات نہیں ہوا. چلو اللہ خیر کرے، انشاءاللہ کل فرسو ترسو انشاءاللہ ملاقات ہو گیا کرو گا ضرور انشاءاللہ. عمران خان کو بتائیں گے جو آپ نے کہا کہ زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں میں خان صاحب کو صرف یہ نہیں کہہ رہا. خان صاحب خود تو بہت مشکل میں ہے. میں صرف خان صاحب کے جو ہم نے 2 سیٹ جیت لیا وہ خان صاحب کو گفٹ کرو گا. بھائی ہم نے 2 سیٹ جیت لیا، آپ کے لیے ادھر لے کر آؤ، آپ کے لیے گفٹ کر رہا ہوں. کیا گفٹ کر رہے ہیں؟ کیا دوبارہ بتائیے. سیٹ ہے، ہم نے 2 سیٹ جیت لیا، ایک این اے اور ایک وی کے. ہم دونوں خان صاحب کو گفٹ کر رہا ہوں. گفٹ کرنے کے لیے آئے تھے خان اور صاحب؟ گفٹ کرنے کے لیے ادھر آیا. تو آپ کی پہلے کیا خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی ہے زندگی میں؟ نہیں ہم نے نہیں ملاقات کی. ریحان زیب کی تو ہوتی تھی نا؟ ملاقات ہو رہے، آپ کی نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہم نے نہیں ابھی تک. آپ کو جو علاقے میں ووٹ ملا وہ عمران خان کی وجہ سے ملا یا آپ کا شخصی ووٹ بھی تھا اس میں؟ اس میں تو عمران خان کا بھی ہے اور ریحان زیب کے مرنے کے بعد لوگ سمپتی کی وجہ سے میرا اوپر بہت بڑا اعتماد کیا، اس لیے کیا. آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر نہیں آتے، بہت کم آتے ہیں، کیا وجہ ہے اسمبلی کے اندر کیوں نہیں آتے؟ آتی ہے کیوں نہیں آتی یار، ہر روز آتی ہے. کہتے ہیں بہت کم آپ کی پریزنس ہوتی ہے اسمبلی کے اندر. تھوڑا بہت مجبوری ہے، مجبوری نہیں بیجی ہے، مصروف ہے. کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ مصروفیات تو بہت ہے، ہم تو ایم این اے ہوں، آلریڈی مصروفیات زیادہ ہے. ہاں اس لیے تو ہم کم گزارے ادھر اسمبلی میں. جب چیخو پکار دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، جب الفاظ کسے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ ایسی پوچھ بس آگے ہم نہیں بول رہے. اچھا یار یہ اصل میں نا آپ لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، یہ آپ میڈیا والے، آپ سے بصدی معذرت. یہ اس کو اردو مطلب اس مسئلے سے کیونکہ یہ لینگویج بیریئر ہے، یہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے. تو لینگویج جو ہے نا وہ مطلب آپ کی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، لیکن اس پہ لوگ پھر مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ مہربانی کریں اس سے اگر پوچھتے بھی ہے تو ٹو دا پوائنٹ پوچھا کریں، کیونکہ اس کو لینگویج نہیں اردو اتنا مشکل زبان نہیں ہے لیکن ایکسپیرینس کے ساتھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ اب انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوگا. سیکھ لیں نا اردو، آپ سیکھ رہے ہیں. ابھی نہیں سیکھ لے آرام میں تو اکیڈمی تو نہیں. چلو شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مو راغلیو زموږ سره مشران. چلو اردو پہ دو کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم 1-2 بجے سے ابھی تک کھڑا ہے لیکن جیل جو وارڈن ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے کبھی کیا کہہ رہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے بیوقوف میرے خلاف مطلب دا شي لکه دا مقصد دا نه چې یار مونږ ته سپک نظر ګوري، زموږ پسې شاته قام ولاړ دی، دا هغوی ته سپک نظر کتل دي، زمونږ باندې قام اعتماد کړی دی. او دا هم نه ده چې یاره مونږ نه به په دې باندې د خان صاحب دغه وشي،
مونږه د مخکې نه چې کوم دی مونږ ورکړي مونږ ته نه د جیلونه یېرېږو نه د اف آی آرونه یېرېږو په هر حال طاهر خان صاحب انشاءاللہ مونږه د جیل نه راوباسو. اچھا شکریہ. مبارک صاحب یہ بتائیے گا کس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے تھے؟ آپ نے بار بار خان سے ملنے کی بات کی تو کیا پیغام خان صاحب سے یا کیا چیز ہے جو کہ آپ خان صاحب سے ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے؟ اچھا میں خان صاحب سے ملنے کے لیے ادھر اس لیے آیا کہ ہم نے 2 ٹکٹ ایک نہیں دونوں ہم نے جیت لیا وہ باوری مینڈیٹ سے. میں ادھر خان صاحب کو گفٹ کروں گا بس اس لیے ادھر آیا. صاحب لاسٹلی بتائیے گا گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ نے ان کے لیے ظہرانے کا اہتمام بھی کیا اپنے گھر پر اور کچھ خبریں گزشتہ روز چلی کہ خان صاحب نے ان کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر یہ خبریں رپورٹ ہوئی تو آج کوئی خاص پیغام لے کر خان صاحب کے لیے پہنچے تھے مولانا صاحب کا؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جو آپ لوگوں کی رپورٹ ہے غلط ہے اور وہ کچھ آپ میں سے دوست ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. خان صاحب نے کیٹیگریکلی اس کی اس ایکشن کی تعریف کی ہے اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی جو بھی قانون سازی ہوگی اپوزیشن کے طور پر جو ہے نا ہم دونوں پارٹیاں مشترکہ طور پر اس کو رسپانڈ کریں گے. مولانا بھی اپوزیشن کا حصہ ہے, ہم سب اپوزیشن کا حصہ ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا مشترکہ ہوگا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 بجے ہمارا ٹائم تھا. یہ ہمارے بچر صاحب جو ہے نا یہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب کے. مبارک زیب صاحب جو ہے نا ہمارے باجوڑ کے ایم این اے ہیں اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے کے پی کے سے جو ہے نا اینٹی کرپشن کی ایڈوائزر ہے. آج جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ ہماری جو ایک روٹین میں کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری میٹنگ تھی, لیکن میرے خیال میں 5 گھنٹے, ابھی کیا ٹائم ہے 6 بجے 4 گھنٹے جو ہے نا میں انتظار کروایا. ہمارے پاس سپرنٹینڈنٹ جیل آیا ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ کی تھی کہ جب کوئی آئے گا تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا یا کیا جو طریقہ کار ہے وہ ایک قانون کے مطابق ہوگا. لیکن آج ہم نے 4 گھنٹے یہاں گزارے, ہماری ملاقات نہیں کروائی جان بوجھ کے, اور جو ہمارے ساتھ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اور ڈی آئی جی نے آ کے اسمبلی میں ایک کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ انہوں نے پوری طرح جو ہے نا اس کو وائلیٹ کیا. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم چلتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق, رولز کے مطابق چلتے ہیں. جب کوئی خود قانون آئین اور رولز کا رسپیکٹ نہ کرے, ہم پارلیمنٹیرین ہیں, میں نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہوں, اسپیکر رہا ہوں, اور جب اتنی تذلیل ہوتی ہے تو یہ تذلیل ہماری نہیں ہوتی.